السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو حدیث پڑھوں گا وہ ہے خلافت و امامت صدیقی پر اجماع صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انصار نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر جو ہے مہاجرین میں سے ہوگا۔ جب اس بات کا پتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا کہ یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَن يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ؟ قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر۔ یہ حدیث ہے، سنن نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا جو نمبر ہے 4423۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، اے ابو بکر، میں کام جا رہا ہوں، میں نہ آ سکوں تو پیچھے نماز پڑھا دینا، اور تم میں سے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھنا پسند کرے گا؟ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب احترام کرتے، خیال کرتے کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت، خلافت سب کچھ دی ہے، تو پھر ان سے آگے ہم کیسے بڑھیں؟ تو انصار نے جواب دیا، ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھیں۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ تمام مہاجرین و انصار صحابہ علیہم الرضوان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری امت پر برتری حاصل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور مسند خلافت کے لیے بھی موزوں ترین آپ ہی تھے۔ امامت کے بھی حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت کے حقدار بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، جن کو میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حکم فرمایا، اے ابو بکر تم نے نمازیں پڑھانی ہیں، پھر اس کے بعد میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ سارے حکم فرمائے، تو میرے آقا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور میرے آقا بھی اس بات پر خوش تھے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق امامت بھی اور خلافت کے بھی حقدار ہیں، وہی یہ کام کریں۔ پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں تھا۔ یہ حدیث اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔